بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ سامعین کرام، آج میں آپ لوگوں کے سامنے جس ٹاپک کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق۔ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، آپ کے اخلاق و کردار کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہماری ذہنوں میں، ہمارے دماغ میں، ہمارے برین میں یہ بات ہونی چاہیے کہ آپ تمام انبیاء کے امام ہیں اور رسول ہیں، اور دنیا کے تمام انسانوں کے بھی رسول ہیں، اور رسول کی تربیت، رسول کی ٹریننگ خود اللہ رب العالمین کرتا ہو، تو ایسی حالت میں اللہ کے نبی کے اخلاق کے بارے میں کیا کہنا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کا تزکیہ خود اللہ تبارک و تعالی کرتا ہے، اور اس انداز سے کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لوگوں سے افضل اور اعلیٰ اخلاق کے مالک بن جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر دو چیزوں کی قسم کھا کر اللہ کے نبی کے اخلاق کے بارے میں اللہ نے گواہی دی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے 29ویں پارے کے اندر سورہ قلم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جس کے ذریعے فرشتے لکھتے ہیں، ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے نبی آپ اپنے رب کی طرف سے، اپنے رب کے جانب سے آپ پاگل نہیں ہیں، آپ دیوانہ نہیں ہیں، آپ مجنون نہیں ہیں۔ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کب یہ آیت کریمہ کہا؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کی سرزمین کے اندر نبی بنا کر کے اللہ رب العالمین نے بھیجا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے بڑے کافروں نے آپ کو دیوانہ کہنے لگے، آپ کو پاگل کہنے لگے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے نبی آپ اپنے رب کی طرف سے اب پاگل نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اے نبی آپ کا اجر تو اتنا زیادہ ہے، آپ کا ثواب تو اتنا زیادہ ہے، آپ کی نیکی تو اتنا زیادہ ہے کہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اس کا مفہوم ایک یہ بھی آپ نکال سکتے ہیں کہ اے نبی آپ دنیا کے اندر سے چلے جائیں گے، وفات ہو کر کے چلے جائیں گے اللہ رب العالمین کے پاس، لیکن پھر بھی آپ کا نام گرامی اس دنیا کے اندر لوگ لیتے رہیں گے، اور قیامت تک اے نبی آپ کا نام اس دنیا کے اندر لوگ لیتے رہیں گے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ کا نام دنیا کے اندر لوگ لیتے رہیں گے قیامت تک کے لیے، لیکن اے نبی آپ یہ بھی سمجھ لیجیے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ کا اخلاق تو پوری دنیا کے لوگوں سے بڑھ چڑھ کر کے ہے، اے نبی آپ کا اخلاق تو سب سے اونچے پیمانے کے اوپر ہے، اے نبی آپ کا اخلاق تو بہت زیادہ بلند ہے۔ یہی وجہ ہے جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ جو اللہ کے رسول کی سب سے چھوٹی بیوی تھی، اس سے سوال کیا گیا نبی کا اخلاق کیسا تھا؟ اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک شوہر کے بارے میں جتنا زیادہ بیوی جانتی ہے
جتنا زیادہ بیوی اس کے اخلاق کے بارے میں، اس کے کردار کے بارے میں، اس کے ویوہار کے بارے میں جتنا زیادہ بیوی جانتی ہے وہ دوسرے لوگ نہیں جانتے۔ اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا، اے نبی کی بیوی، آپ تو ہمیشہ اللہ کے نبی کے پاس ہوتے ہیں، آپ تو اللہ کے نبی کے ہر معاملات میں ساتھ ہوتے ہیں، یہ بتاؤ کہ نبی کا اخلاق کیسا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیسا تھا؟ حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی کا اخلاق تو کان خلق القرآن، نبی کا اخلاق تو پورا قرآن تھا، یعنی جو قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے جو چیزیں بیان کی گئی ہے وہ تمام کے تمام چیزیں اللہ کے نبی کے اندر موجود تھے۔ محترم سامعین کرام، قرآن خود اللہ رب العالمین گواہی دے رہا ہے کہ نبی کا اخلاق تو دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ تھا، بلکہ اللہ کے نبی کی بیوی بھی گواہی دے رہی ہے کہ نبی کے اخلاق کے بارے میں مت پوچھو، نبی کا اخلاق تو پورا قرآن تھا، پورا قرآن تھا۔ جانتے ہیں یہ تو آپ کو حدیث کے اندر موجود ہے اور قرآن کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی کے اخلاق کے بارے میں یہ کہا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کا نمونہ اگر آپ پچھلے آسمانی کتابوں کے اوپر بھی نظر ڈالیں گے تو اس کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، عطا ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی، میں نے ان سے پوچھا، اے عبداللہ بن عمرو بن عاص، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بیان کرو، یہ بتاؤ کہ تورات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ عبداللہ بن عمرو بن عاص نے قسم کھا کر کے کہا، اے عطا ابن یسار، اللہ کے نبی کا اخلاق وہی بیان کیا گیا ہے، اللہ کے نبی کا کردار وہی چیز بیان کی گئی ہے جو قرآن کے اندر موجود ہے، قرآن کے اندر موجود ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم آپ کو دنیا کے اندر گواہی دینے والا، ڈرانے والا اور دنیا کے اندر خوشخبری دینے والا بنا کر کے بھیجا۔ یہ صفت قرآن کے اندر بھی موجود ہے اور تورات کے اندر بھی موجود ہے۔ پھر حضرت عطا ابن یسار ان کو پوچھتے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی ہیں، عبداللہ بن عمرو بن عاص نے بیان فرمایا، ہاں اللہ کے نبی کا اخلاق کے بارے میں یہ بھی تورات کے اندر موجود ہے، لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب بالاسواق ولا يدفع السیئۃ بالسیئۃ ولکن یعفو ویصفح، اللہ کے نبی بد مزاج نہیں تھے، اللہ کے نبی کا مزاج اور دماغ سخت نہیں تھا، اللہ کے نبی غصے کرنے والے نہیں تھے، ولا سخاب بالاسواق، اور نہ ہی بازاروں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے اونچی آواز سے بات کیا کرتے تھے، بلکہ اللہ کے نبی کے اوپر کوئی ظلم ہوتا تھا، اللہ کے نبی کے اوپر کوئی اتیاچار کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی لوگ ستاتے تھے، وَلَٰكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب کوئی لوگ برائی کرتے تھے، اللہ کے نبی اس کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے، بلکہ اللہ کے نبی اس کو معاف کر دیتے تھے، وَلَٰكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ، اللہ کے نبی درگزر کر دیتے تھے، اللہ کے نبی ان کو معاف کر دیا کرتے تھے، وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق قرآن کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تورات کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے۔ یہ نبی کا اخلاق تھا میرے پیارے ساتھیوں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں پچھلے آسمانی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، اور موجودہ دور کی جو کتاب ہے قرآن مجید اس کے اندر بھی موجود ہے اور حدیثوں کے اندر موجود ہے۔ اس لیے ہمیں قرآن اور حدیث ہمیں پڑھنا چاہیے، اور اللہ کے رسول کی سیرت مبارکہ پر ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے، اور پھر ہم میں سے ہر لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کو اچھا بنانے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔